بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ساجد ہاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں آر جے ساجد ہاشمی یوٹیوب چینل۔ دوستوں، انسان آغاز ہی سے اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ یہ کائنات کسی معجزے کی صورت میں وجود میں آئی ہے۔ اسی کائنات کی مزید تحقیقات کا تجسس انسان کو پہاڑوں کے زمانے سے خلا میں لے گیا۔ اس کائنات کے پوشیدہ رازوں کو جاننے کے لیے بہت سے سائنسدانوں نے بہت سی تھیوریز پیش کیں۔ ان میں سب سے زیادہ شہرت پانے والی تھیوری بگ بینگ ہے۔ اس ویڈیو میں ہم کائنات کے بارے میں مزید جانیں گے۔ یہ کیسے وجود میں آئی، انسان نے خلائی سفر کیسے شروع کیا اور خلا میں موجود پوشیدہ رازوں کو کیسے سامنے لایا۔ دوستوں، ہماری کائنات ایک بڑے دھماکے یا بگ بینگ کے ذریعے معرض وجود میں آئی۔ کائنات میں ایک بڑے دھماکے کی صورت میں اسپیس اور ٹائم تخلیق ہوئے۔ یہ دھماکہ تقریباً 15 کھرب سال پہلے ہوا اور اس کے نتیجے میں پوری کائنات وجود میں آئی۔ اس سے پہلے کوئی چیز وجود نہیں رکھتی تھی۔ دوستوں، 1400 سال قبل اس کی تخلیق کے بارے میں اگر کسی نے بتایا ہے تو وہ صرف اور صرف اس کے بنانے والے ہی کی ذات ہے۔ بگ بینگ کے دوسرے مرحلے کے بارے میں سائنس بیان کرتی ہے کہ کائنات میں ہونے والے اس دھماکے کے بعد اگلے 3 لاکھ سال تک کائنات میں موجود ایٹمک ذرات کے بادل چھائے رہے، جن کو ایک طرف کائنات میں موجود ڈارک انرجی پھیلا رہی تھی تو وہیں دوسری طرف کشش ثقل آپس میں ملا رہی تھی۔ اس مقابلے میں کشش ثقل جیت گئی، جس کے نتیجے میں سورج، چاند، ستارے، سیارے وجود میں آئے۔ تیسرے مرحلے میں کہا گیا کہ ڈارک انرجی اتنی طاقتور ہے کہ تمام کہکشائیں ایک دوسرے سے ایک سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر سپیڈ آف لائٹ سے دور ہوتی جا رہی ہیں، اور ہماری کائنات مسلسل ایک غبارے کی طرح پھیل رہی ہے، اور ایک وقت آئے گا جب یہ غبارہ پھٹ جائے گا اور اللہ کی تخلیق کی ہوئی یہ کائنات فنا ہو جائے گی، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے آج سے 1400 سال پہلے قرآن پاک میں کیا۔ اس دھماکے کی صورت میں وجود میں آنے والی زمین سے لے کر اس پر ہم انسانوں کی تخلیق سب کچھ معجزاتی ہے، یہاں تک کہ سورج اور چاند بھی۔ زمین سے سب سے قریبی سیارہ سورج ہے، جو زمین سے 93 ملین دور واقع ہے۔ سورج کی عمر 4.5 بلین سال ہے۔ یلو نظر آنے والا یہ سیارہ اصل میں سفید ہے۔ زمین کی طرح سورج کی بھی مختلف تہیں ہیں، لیکن زمین کی طرح سورج کی کوئی سخت تہ نہیں ہے۔ اگر سورج کھوکھلا ہوتا تو آپ اس کے اندر 1 ملین زمینوں کو فٹ کر سکتے تھے۔ دوستوں، اگر بات کی جائے چاند کی تو چاند زمین کا واحد قدرتی سیٹلائٹ ہے۔ زمین کے قطر کے تقریباً 1/4 ہے۔ یہ اپنے سیارے کے حجم کے لحاظ سے نظام شمسی کا سب سے بڑا قدرتی سیٹلائٹ ہے۔ یہ ایک چٹانی جسم پر مشتمل ہے۔ اس میں کسی بھی اہم ماحول، ہائیڈروسفیئر یا مقناطیسی میدان کا فقدان ہے۔ اس کی سطح کی کشش ثقل زمین کا تقریباً 6واں حصہ ہے۔ چاند نظام شمسی کا واحد سیٹلائٹ ہے جس کی سطح کی کشش ثقل اور کثافت زیادہ ہے۔ دوستوں، خلا میں جانے کا سلسلہ ایک عرصے سے جاری ہے، جسے روس کے ذہین ترین انجینئرز نے شروع کیا تھا، لیکن انسانی ہاتھ سے بنائی گئی مشین اکثر دھوکہ دے جاتی ہے۔ دوستوں، اب ہم آپ کو کائنات کو جاننے کے تجسس میں اسپیس اسٹیشن میں ہلاک ہونے والے خلا بازوں کی کہانی بتائیں گے۔ زمانہ قدیم کے ایک عظیم فلاسفر سقراط کا قول ہے، انسان جب تک زمین سے اوپر اٹھ کر خلا میں نہیں پہنچے گا تب تک انسان زمینی رازوں کو نہیں جان سکتا۔ انسان آسمان پر چمکنے والے ستاروں، سورج اور چاند کو دیکھ کر یہ اندازہ لگاتا تھا کہ ہماری زمین پوری کائنات کا مرکز ہے۔ مریخ کو زمین سے آسانی سے دوربین سے دیکھا جا سکتا ہے، جیسا کہ اس کا رنگ سرخ ہے۔ زمین کی بہت سی خصوصیات مریخ پر پائی جاتی ہیں۔ مریخ کو زمین کے ماحول کی وجہ سے اس کے قریب ترین مانا جاتا ہے۔ مریخ وہ واحد سیارہ ہے جہاں انسانی زندگی کے بہت سے اثرات پائے جاتے ہیں۔ دوستوں، یہ کائنات انسان کی سوچ سے بھی زیادہ پراسرار ہے۔ اس کی سچائی جاننے کے لیے انسان نے خلا میں اڑان بھری، لیکن اس کے لیے انسان نے پہلے جانوروں کا استعمال کیا۔ 31 جنوری 1961 یہ وہ وقت تھا جب چمپینزی یعنی بندر کو خلا میں بھیجا گیا۔ اس چمپینزی کی مدد سے ہی پتہ چلنا تھا
کہ اگر خلا میں خلابازوں کو بھیجا جائے گا تو ان کے جسم پر کیا اثر ہوگا، کیا وہ خلا میں زندہ رہ پائیں گے۔ انہی سب سوالوں کے جواب دینے والا تھا ایک چمپینزی، جسے ناسا نے اسے اس مشن کے لیے سبجیکٹ نمبر 65 کا نام دیا۔ 1957 میں فرانس کے ایک ایمرون شہر میں سبجیکٹ نمبر 65 کی پیدائش ہوئی۔ اس کے بعد اس کو ٹریننگ دی گئی۔ اس ٹریننگ میں چمپینزی 65 کے علاوہ 75 چمپیز ایکسپیریمنٹ کا حصہ تھے، جن میں سے سلیکٹ ہونے والا چمپینزی 65 تھا۔ سیکھنے کے دوران جب چمپینزی غلطی کرتا تو اسے اس کی سزا اس کے پاؤں پہ الیکٹرک شاک کی صورت میں ملتی اور صحیح کام کرنے پر بنانا وغیرہ دیے جاتے، جس سے چمپینزی خوش ہو جاتا اور صحیح سے کام کرتا۔ سبجیکٹ نمبر 65 کو اس کی قابلیت سے بڑھ کر ٹرین کیا گیا اور پھر اسے اسپیس مشن R2 کے لیے تیار کیا گیا۔ 31 جنوری 1961 کو سبجیکٹ نمبر 65 کو اس کے کیپسول میں بٹھا کر لانچ کیا گیا۔ اس چمپینزی نے خلا کے سفر میں کیپسول کے اندر اپنے کام کو صحیح ڈھنگ سے کیا۔ فائنلی اس ایکسپیریمنٹ کے بعد چمپینزی کا کیپسول زمین پر لینڈ کر گیا۔ جب انہوں نے کیپسول کھولا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ چمپینزی زندہ تھا۔ اب ذکر کرتے ہیں فیمیل ڈاگ لیکا کا، جو کہ خلا بازی کا حصہ بنی اور واپس دھرتی پر نہ آ سکی۔ چمپینزی کی طرح لیکا کا کیپسول بھی خلا میں بھیجا گیا، لیکن تکنیکی خرابی کی وجہ سے جل کر راکھ ہو گیا اور لیکا دوبارہ کبھی زمین نہ دیکھ سکی۔ خلا سے جڑی اور اہم بات جسے اٹلی کے 2 بھائیوں نے سامنے لایا، یہ 2 بھائی ایچھل اور جیووانی ریڈیو پر کام کرتے تھے، جس سے سگنل زمین سے باہر دور تک بھیجے جا سکتے تھے۔ 1963 میں ان کے لیے وہ وقت حیرت کا تھا جب انہیں خلا سے عجیب طرح کے سگنلز ملے۔ سگنلز کو ڈی کوڈ کرنے پر پتہ چلا وہ کسی فیمیل کی آواز تھی۔ وہ ڈری ہوئی تھی اور زمین کی طرف واپسی کی تیاری میں تھی اور مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ اصل میں اس کے کیپسول کا کولنگ سسٹم کام کرنا چھوڑ چکا تھا، جس کی وجہ سے اس کے کیپسول میں آگ بھڑک اٹھی تھی۔ کچھ سائنٹسٹ کا کہنا ہے کہ یہ وہ فیمیل تھی جسے سب سے پہلے روس نے خلا میں بھیجا تھا، لیکن جب انہیں اپنے مشن کے فیل ہونے کا معلوم ہوا تو انہوں نے زمین پر سے سب ثبوت مٹا دیے۔ اس لیے ہمیں کبھی معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ عورت کون تھی۔ سائنسدان آج بھی اس کائنات کے پوشیدہ رازوں کو جاننے کے لیے پیچھے پڑے ہیں اور اس کائنات کی عجیب و غریب حقیقتوں سے پردہ اٹھا رہے ہیں، جن میں سے تقریباً ساری ہی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بیان کی ہیں۔ قرآن پاک میں یوں ارشاد ہوا، اے جن و انسان کے گروہ، اگر تم سے ہو سکے کہ آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، جہاں نکل کر جاؤ گے اس ہی کی سلطنت ہے۔ دوستوں، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگر اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک پہنچ جائے۔